ایس ڈی ڈیجیٹل ٹیچ ایس ڈی ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ضمیر اور اس کے اقسام۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے لفظوں کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثال: اکبر ذہین لڑکا ہے۔ اکبر جماعت صوبم کا طالب علم ہے۔ یہاں پر اکبر کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اب ضمیر کی مثالیں چند دی گئی ہیں نیچے، اس کو دیکھنا ہے، یعنی کہ وہ بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو وہ اکبر اور وہ لڑکا کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ جس طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے وہ، میں، ہم، تم، تو، انہیں، اسے، آپ، تمہارا وغیرہ، یہ ضمیر کی کیا ہے؟ مثالیں۔ اب ضمیر کی اقسام دیکھیں گے۔ ضمیر شخصی، کل اقسام 10 ہیں۔ ضمیر شخصی ہے، ضمیر اضافی ہے، ضمیر استفہام ہے، ضمیر موصولہ ہے، ضمیر اشارہ ہے، ضمیر معکوس ہے، ضمیر تنکیر ہے، ضمیر فعلی ہے، ضمیر مشترک ہے، ضمیر تعظیم ہے۔ ضمیر شخصی، ایسا ضمیر جو کسی شے یا شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہا جاتا ہے۔ مثلاً میں، ہم، تم، وہ، یہ، وہ لوگ وغیرہ ضمیر شخصی میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلاً میں اسکول جا رہا ہوں۔ میں اسکول جا رہا ہوں، میں کیا ہے یہاں پر؟ ضمیر شخصی ہے۔ تو اس طرح سے ضمیر شخصی ہم نے دیکھے۔ اسے آگے ضمیر اضافی، وہ لفظ جو ملکیت یا تعلق ظاہر کرے انہیں ضمیر اضافی کہتے ہیں۔ ملکیت یا تعلق، اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر اضافی۔ مثلاً اپنی، اپنا، اپنے، میرا، تیرا، اس کا وغیرہ۔ جملہ: یہ میری کتاب ہے۔ میری ضمیر اضافی ہے۔ اب یہاں پر TET یعنی ٹیچر اہلیتی امتحان میں سوال پوچھا گیا تھا، اہل کے جملے میں ضمیر اضافی کا ظاہر کرنے والا لفظ تلاش کیجیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو یہاں پر ضمیر اضافی اپنا یہ دیا گیا ہے، یعنی کہ اپنا سارا زیور ان کے حوالے کر دینا، اسے ضمیر۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ضمیر استفہام 2016 اور 2024 TET کے امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ ضمیر استفہام وہ ضمیر ہوتا ہے جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس کا وغیرہ ضمیر استفہام کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال دیا گیا ہے کس کا، یہ بھی ضمیر استفہام ہے، یعنی کہ ایسے الفاظ جس سے سوال کا ظاہر ہو۔ مثلاً تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گی؟ اب تم پڑھ لکھ کر، اسی طرح سے یہاں پر سوال پوچھا گیا 2024 میں TET کے امتحان میں، درج ذیل متبادل میں ضمیر استفہام پہچانیے۔ لوگ ووٹ دینے کے لیے جانے لگے۔ یہ سلیمانی ٹوپی کس کام کی؟ مجمع شہر کے ایک بڑے چوک میں پہنچا۔ اس فون پر جسے چاہو بات کرو۔ تو یہاں پر ضمیر استفہام یعنی سوالیہ، سوال جس میں ظاہر ہو وہ کیا ہے؟ یہ سلیمانی ٹوپی کس کام کی؟ یہاں پر یہ کیا ہے؟ ضمیر استفہام ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال بھی دی گئی ہے۔ سوال پوچھا گیا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جملے میں ضمیر کی قسم پہچاننا ہے۔ ضمیر استفہام یہاں پر دیا گیا، یعنی کیا بات ہے، یہ ضمیر کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ کون سے؟ ضمیر استفہام، یعنی جس سے سوال ظاہر ہوتا ہے اسے ضمیر استفہام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں۔ ضمیر موصولہ، وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ مزید ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ مثلاً جو، جس نے، جس میں، جنہوں نے، جس کا، جن، جسے، جن کا وغیرہ دیے گئے ہیں۔ یہ ضمیر موصولہ کی مثالیں ہیں۔ وہ گھڑی جو عبداللہ کے پاس
سے پاس ہے بڑی قیمتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ جو دیا گیا ہے ضمیر موصولہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں سوال پوچھا گیا ہے ٹی میں، امجد کی نظر گملے پر پڑی جس میں ایک پودا تھا، اس جملے میں ضمیر موصولہ پہچانیے۔ اب یہاں لفظ کیا دیا گیا؟ جس میں ایک پودا تھا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جس میں ایک پودا تھا، یعنی کہ ضمیر موصولہ کیا ہے؟ جس میں۔ ضمیر آگے چلتے ہیں، ضمیر اشارہ، ایسی ضمیریں جو اشارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، مثلا یہ، وہ، ان، اس وغیرہ۔ جملہ دیکھیے، جملے کے حساب سے یہ میرا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ضمیر معکوس، جب کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ضمیر شخصی کسی کے ساتھ مزید کوئی لفظ استعمال ہو، اسے ضمیر معکوس کہتے ہیں۔ اب ضمیر معکوس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے، میں، خود، آپ ہی، اپنے، آپ، ہم سب وغیرہ ضمیر موصولہ کی مثالیں ہیں۔ علی نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ خود کو دیکھنا کیا ہے؟ ضمیر معکوس ہے، ضمیر معکوس کی یہاں پر مثال کے طور پر۔ اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں، ضمیر تنکیر یا ضمیر مبہم، وہ ضمیر جو غیر معین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انہیں ضمیر تنکیر کہتے ہیں۔ ضمیر تنکیر صرف دو ہوتی ہیں، کوئی اور کچھ۔ پہلا کیا ہے؟ کوئی، اور دوسرا کچھ۔ یہاں پر دیا گیا ہے کوئی آواز دے رہا ہے، یہ شخص کی طرف آواز دے رہا ہے، اور کچھ بھی دے دو، یہ کیا ہے؟ چیز کی طرف، یعنی چیز یا شے جسے کہتے ہیں تو اسے ضمیر تنکیر کہیں گے۔ تو یہاں پر دو طرح کی دی، کچھ بھی دے دو یعنی کہ اشیاء کے تعلق سے، اور کوئی آواز دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ضمیر فاعلی، وہ ضمیر جو بطور فاعل استعمال ہوتی ہے، اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ میں، ہم، تم، وہ، یہ، اس کی کیا ہے مثالیں؟ ہم روز آنا اسکول آئیں گے، ہم سے مراد ہم سب۔ اسی کے ساتھ ضمیر مشترک، جو ضمیر متکلم، مخاطب اور غائب تینوں کے لیے استعمال ہو، اسے ضمیر مشترک کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مثلا مجھے اپنا خیال ہے، تم اپنا خیال رکھو، وہ اپنے گھر گیا۔ تو سب سے پہلے جو متکلم ہے مجھے اپنا خیال ہے، دوسرا تم اپنا خیال رکھو مخاطب ہے، وہ اپنے گھر گیا، یہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ اسی طرح سے ضمیر مشترک بہت ساری جس میں ہو۔ ضمیر تعظیمی، وہ ضمیر جو عہدہ یا عمر یا مرتبے کی وجہ سے احتراماً استعمال کی جائے، اسے ضمیر تعظیمی کہتے ہیں، عزت کے طور پر، بڑے ہو، عہدیدار ہو۔ مثال کے طور پر یہاں بتایا گیا، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ یہاں پر احسان جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ضمیر تعظیمی ہے، یہ مند کا لفظ۔ اب کچھ سوال دیے گئے، اس کے جوابات ہم کو دیکھنا ہے۔ ذیل کے جملے میں ضمیر شخصی تلاش کرنا ہے، وہ بازار گیا۔ اب یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، بازار، گیا، وہ، میں۔ تو یہاں پر صحیح سوال اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ یعنی اس کی طرف بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ضمیر اضافی آپ کو تلاش کرنا، یہ کتاب میرا ہے، یہ میری ہے، کتاب ہے، میرا یا میری، یہ۔ تو یہاں پر کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ کیونکہ ضمیر اضافی ہے، اس کا صحیح جواب ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا، کیا ہے؟ میرا یا میری، دونوں میں سے۔ اس کے ساتھ نشاندہی، ضمیر کی نشاندہی کرنا ہے، سوالیہ ضمیر کی نشاندہی کیا؟ یہ کس کا قلم ہے، یہ قلم کس کا ہے۔ اب یہاں پر نشاندہی کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے، یہ کس کا، کیونکہ سوال اس میں ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کی نشاندہی کس کا ہوگا۔ ذیل کے جملے میں ضمیر موصولہ کون سا ہے؟ وہ لڑکی جو سبق پڑھ رہی ہے میری بہن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، لڑکی سبق پڑھ رہی ہے، لڑکی ہے، سبق ہے، جو ہے بہن ہے۔ اب یہاں لفظ جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے، یعنی جو لڑکی،
لڑکی سبق پڑھ رہی ہے تو اس میں ضمیر موصولہ نہیں ہوتا. ضمیر اشارہ کی نشاندہی کرنا ہے. یہ میرا گھر ہے، میرا گھر یہ ہے. اب یہاں پر نشاندہی کے طور پر یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ضمیر اشارہ ہے. اب ضمیر معکوس، اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، آئینہ اپنے آپ اس دیکھا. اب یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے لفظ دیا گیا ہے وہ ضمیر معکوس ہے. تو اس طرح سے ضمیر تنکیر، کچھ لوگ پارک میں کھیل رہے ہیں، لوگ، کھیل، کچھ، پارک. تو یہاں پر کچھ پارک جو دیا گیا ہے تو اب یہاں پر دو چیزیں ہم نے اس سے پہلے بتائی. کچھ یعنی کیا، ضمیر تنکیر میں شمار کیا جاتا ہے. ضمیر فاعلی تلاش کرنا ہے. میں اسکول جاتا ہوں، اسکول، میں جاتا ہوں. اب یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں یعنی ضمیر فاعلی ہے، جس فعل کا کام جس سے ہو رہا ہے اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ضمیر مشترک یعنی ملا جلا. ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ہم نے بہت سارے پڑھائی کر ہم رہے. اب یہاں پر ہم لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ ضمیر مشترک ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں. اب ضمیر تعظیمی، آپ کیسے ہیں آپ کیسے وہ. اب یہاں پر آپ لفظ جو استعمال کیا گیا، کیسے ہیں، تو آپ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جو عمر میں بڑے ہو یا عہدہ جس کا بڑا ہو اسے کیا کرتے ہیں؟ تعظیم. اسی طرح سے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ آپ کا حافظ.